یہاں پہ ہمارے وسیم بٹ صاحب ہیں، تو ان کی ریکوری کا بھی ہر لمحہ مجھے یاد ہے، انڈور کیا اور آؤٹ ڈور کیا، اور ان کی بیگم صاحبہ کا سٹرگل اور بڑی مشکلات. ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ فورسز نہیں تھیں، کوئی ایسی قوتیں نہیں تھی، کوئی پی ڈی ایم نہیں تھی کوئی ساتھ، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا، دو بیٹے، ایک بیٹی زیادہ. اچھا ایک تو چھوٹا ہے نا، اچھا تو میں بڑے کو دے. اچھا یہ تھراپیوٹک بات کرتے، چلے ان سے بھی بات کر کے دیکھیں گے. لیکن 100 دن تک ایک ایسا مشکل سٹرگل تھا، اور 100ویں دن جب میں ان کو گھر بھیج رہا تھا تو مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ کل آئیں گے، اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ ان کو میں نے رخصت کیا. میں نے کہا یا اللہ کوئی کرشمہ کر. تو نیکسٹ ڈے جب میں نے دیکھا تو یہ یہاں بیٹھے تھے سامنے، تو میں کہا پتہ نہیں انہوں نے کوئی پھڑ کے لے آیا ہے، لیکن یہ بالکل آزاد بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد کچھ دن بیوی ساتھ آتی رہی، پھر کبھی بیوی آ جاتی تھی، کبھی نہیں آتی تھی، اور کبھی بچے آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، پر وہ اپنے براجمان ہوتے تھے اپنی جگہ پہ. اور ہر دفعہ جب میں ان کو یہاں دیکھتا تھا تو میرا خون بڑھتا تھا. تو آپ بھی آئیے اسٹیج پہ. اچھا یہ آمنہ صاحبہ جو ہے ان کو پیش کریں. اچھا ہی از اے سی ای او، ایگزیکٹو ہیں، اور ایک سی ای او جو ہوتا ہے اپنی کمپنی کے یہ سی ای او ہیں، اور جو سی ای او ہوتا ہے وہ بہت سارے فیصلے کرتے ہوئے مستقبل میں جھانکتا ہے. سی ای او ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کئی قدم آگے جھانک سکتا ہے، کہ یہ کروں گا تو کیا ہوگا، تو پھر یہ کروں گا تو کیا ہوگا، تو پھر یہ کروں گا تو کیا ہوگا. سی ای او جینیس ہوتا ہے، اور وہ بہت دور تک دیکھ سکتا ہے، مستقبل میں جھانک سکتا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ وجہ لگتی ہے. آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا وجہ، کیسے آپ نے کہا وہ فالو اپ آپ آتے رہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میرا مائنڈ چینج، میں گیا ہی نہیں، دھیان گیا ہی نہیں ڈرگ کی طرف. سر یہ آپ کی بات بھی بہت مجھے جو لگتا تھا پسند. مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک میرا وزٹ یہاں سے بعد اسلام آباد میں تھا، مجھے تو انہوں نے اتنی وہ پازیٹیو رسپانس اس وقت نہیں دی، لیکن جیسے میں نے آپ کو کال ملائی ہے نا تو ایک دم سے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے لگے. ہاں مجھے یاد ہے کہ کہیں بھیرا یا کسی جگہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو پھر کال آئی مجھے، تو میرا جانے کے بعد خاص طور پر میری بات بہت ماننا شروع ہوئے، اور اپنے فالو اپ کو انہوں نے ایڈہیر کیا، یعنی ایوری ڈے وداؤٹ اے فیل یہ آتے رہے. اور انہوں نے یہ ضد نہیں کی کہ میں نے کوئی لے کے جائے گا تو میں جاؤں گا، اگر کوئی لے کے آیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی لے کے نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. اور خاموشی سے آ کے بیٹھ کے غور سے باتیں سنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان جب کوششیں کرتے ہیں تو فضل تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہوتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چوکتا. میرا ایمان ہے کہ ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، ہم سے کمزوری ہو سکتی ہے، ہم کسی چیز میں ناکام ہو سکتے ہیں، پر اللہ اپنے منصوبوں میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. وہ کامیابی کون آئیے جی، اگر آپ تشریف لائیے تو. جی یہاں پہ آئی تھی نا تو میرا عبداللہ سے سب سے پہلا انٹریکشن یہ ہی واز سیٹنگ آؤٹ سائڈ، اور میں نے ان سے پوچھا یہاں کا ایکسپیرینس کیسا ہے. تو ہی واز دا فرسٹ ون جو کہ کہ میں میرے ذہن میں تو بہت زیادہ ڈاؤٹس تھے، کیونکہ اوبویسلی میں اس کرائسس میں آئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اور میں آپ کے ڈور پہ آ کے کھڑی تھی، دس از واٹ آئی نیو. تو انہوں نے مجھے بہت ہوپ دی تھی اس وقت جو میں یہ باہر بیٹھے. یہ ہی واز ایٹنگ بریانی، اور اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ بہت اچھا ہے یہاں کے ایکسپیرینس. اور میرا تو اس لیے رہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو سر ہر وقت چاہے کس وقت 12 بجے بھی میسج کر دوں، ہی واز رسپانسو. اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد میرا یہ وسیم ان کا بچوں کے ساتھ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے. اور میرے خیال سے وہ جو ریئلائزیشن ہوتی ہے نا ڈیڈ سے بیٹھتے ہیں، اور وہ یہیں پہ بیٹھ کے آتی ہے جب آپ کنٹینیوسلی آتے رہتے ہیں. مجھے آمنہ نے کہا نا کہ آپ چھوٹے کو کیوں نہیں لاتی ہیں، تو میں نے کہا پتہ نہیں مائنڈ پہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس کا مائنڈ بدلے گا، اور یہی وہ ٹائم ہے کہ آپ نے اس کو لے کے آنا ہے. میں 1.5 مہینے بعد میں نے مومن کو شکل دکھائی وسیم کی. میں نے خود بھی کہا تھا. ہاں، اور یہ کیونکہ کافی مس کر رہے تھے تو میں ان کو تو نہیں کچھ کہتی تھی. تو اچھا بچوں کے بارے میں یہ کبھی نہ سوچیں
کہ ایک ایسی جگہ جہاں سے بڑوں کو ریکوری ملتی ہے وہاں بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے، بچوں کو وہیں سے نقصان ہو سکتا ہے جہاں بڑوں کو نقصان ہو سکتا ہے، یعنی جہاں سے بڑوں کو نقصان ملتا ہے وہیں سے بچوں کو نقصان ملتا ہے، اور جہاں سے بڑوں کو فائدہ ملتا ہے وہیں سے بچوں کو. وہی ہائر پاور بنانے سے آپ کو ایک ہینڈی ریسورس ملتا ہے، بڑے قریب میں سانس لیتا ہوا ریسورس، جو کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے، اور خامد کے لیے بیوی یا بیوی کے لیے خامد. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں بڑا ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت کے سامنے. دیکھیے جو بندہ بھی جھکتا ہے پھل اس کو لگتا ہے، جو اکڑتا ہے اس کو پھل نہیں لگتا. جی دیکھیے یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی گھر میں ڈائبٹیز کا مریض ہو اور باقی لوگ سویٹ ڈش کھانا چاہتے ہیں تو ان کو تو نہیں روکا جا سکتا، چاہے جائے کہ باقی لوگ خود ہی خیال کریں اور ادھر ادھر ہو کے سویٹ ڈش کھا لیں. لیکن آپ مجبور نہیں کر سکتے دوسرے انسانوں کو. جیسے آپ کے گھر میں کوئی اور ہے، آپ اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ریکویسٹ مان لے تو آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ مانے تو آپ ناراض نہیں ہوتے. لیکن کوئی بھی ریکوری جو ہوتی ہے وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. میں آج ہی اسلام آباد میری بات ہو رہی تھی، اور وہاں ایک خاتون ہے جو کہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے ان کو بہت زیادہ، اور روز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بلنگ ویز اسلام آباد میں وہ آتی ہیں، اور ان کو 4 گھنٹے کی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں ان کو کوئی اب 9-10 ہزار سٹیپس چلنے پڑتے ہیں، ان کو زبردستی میوزک سننا پڑتا ہے، ایڈا ظلم. ان کو زبردستی کوئی فلم دیکھنی پڑتی ہے، یہ ایک اور ظلم. تو ان کو زبردستی کچھ سیاسی ویلاگ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو دماغ ہے اس میں جو پروگرامنگ ہے بدل جائے. پھر ان کو بہت ساری ایڈورٹیزمنٹ بھی بیچ میں دیکھنی پڑتی ہیں جو ہم نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں، یہی جو روز آتی ہیں تاکہ ان کے دماغ میں کوئی چیز جگہ آکوپائی کرے. تو آج وہ 6ٹھا دن تھا اور کافی بہتر تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں آنا ہے، دور بہت ہے، 17 میل دور ہے، تے G6 جے مطلب ملو تو میں اتھے آ جاؤں گی. میری وہاں کے ڈائریکٹر کو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ 17 میل پہ میں نہیں آ سکتی، G6 پہ آ سکتی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ تو ناراض نے اج کہندے نے میں نہیں آنا اتنی دور، میں نہیں آنا. تو میں نے کہا کہ ان کو میری طرف سے کہیں کہ یہ آپ کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی تھوڑا ٹف بھی ہونا پڑتا ہے، کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے. تو فیملی والے بھی اپنے پیشنٹ کو کبھی کبھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، تاکہ قصہ کلیئر رہے. کیونکہ بہت دفعہ یہ فیل ہوتا ہے کہ دسو میں انہاں دی خاطر نشہ چھڈیا ہے، ہن سجدہ بھی نہیں کردے. یہ ایک انداز ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم فیملی میں ہماری ٹریڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم بڑے تھڑے ہوئے لوگ ہیں. تھڑے ہوئے سمجھتے ہیں آپ؟ ترلے تھڑے ہوئے لوگ، اولاد کے ترلے کا پڑھ لے یار تیری مہربانی، یا تو پڑھ لے میٹرک پاس کر لے، یا بہت دیکھتے اے دے میرے ہاتھ جڑے ویکھ. ایسے بالکل ہاتھ جوڑ کے اس طرح بات نہیں بنتی. بیچ بیچ میں آپ کو یو ول ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن کہ یہ تمہارا کام ہے جو تم کر رہے ہو، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں اچھا لگے گا اگر تم کامیاب ہوگے، اینڈ دیٹس آل. میں ایڈکشن تو 18 ایئرز میں نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا تھا. 21 ایئرز میں نے marijuana پینی شروع کر دی تھی، اور پھر 2015 میں نے آئس لینی شروع کر دی تھی. تو میں کافی لمبا چلتا رہا یہ جو پروگرام تھا. لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر سڈنلی 1 جنوری کو میں ایڈمٹ ہوا یہاں پہ آ کے، اور اس کے بعد سے پھر میں نے دوبارہ نہیں کیا. تو آپ نے اپنی کمپنی، اپنے فرینڈس جو ڈرنکنگ تھے اور سب کو مطلب چھوڑ دیا؟ جو میرے سلپری فرینڈس تھے وہ میں نے چھوڑ دیے، جو میرے دوست تھے جو بالکل ٹھیک تھے. دیکھیں سمپل، اگین اینڈ اگین آپ کو یہی سٹوری ملے گی کہ سلپری فرینڈس کی قربانی دے دی. ان سے لیکن یہ کہ مجھے وہ اتنا اثر نہیں ہوتا ان کا، کیونکہ میرے سامنے نہیں کرتے، صرف یہ ہے کہ میرے بیک پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو
लेकिन मेरे सामने कोई भी नहीं करता, मैं उस जाता ही नहीं पार्टी के ऊपर किसी जगह के ऊपर जहाँ पे कुछ हो रहा है सर। ऑड आवर्स में कहीं नहीं करते। मतलब अपनी फैमिली को जब आप एम्ब्रेस कर लेते हैं तो आपके पास कितना का टाइम होता है? मुझे बताएं कि आपके पास कितना का टाइम होता है बाहर के यारों दोस्तों के लिए? अगर आप कोई कारोबार करते हैं और शाम को घर आपकी एक फैमिली है, आपके बीवी बच्चे हैं, तो मुझे बताइए फिर आपने सोना भी है और आपने अपनी लुक आफ्टर भी करनी है, तो यारों दोस्तों के लिए कितना का टाइम होता है जी? सर ये लाइन पूछे मैंने फायरिंग की थी इसी घर के बाहर जाकर। अपने घर जब साइकोटिक भी थे ना, तो ये हर चीज में मुझे निकाल तो देते थे, लेकिन कहते थे कि मैं दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुम वापस ना आई। तो घर छोड़ के चली गई तो मैंने अपने ससुरालियों के घर के बाहर जाके फायरिंग की। फिर मैंने तो अब आपको समझ में आ गया कि धमकी से जो काम नहीं निकलते वो समझदारी से और प्यार से निकलते हैं, और जो गुस्से से काम नहीं निकलते वो अक्ल से निकलते हैं। और हम्बल होना बहुत आसान काम है, धमकियां देना बड़ा मुश्किल काम है, उसमें बड़ी एनर्जी लगती है। गुस्से में इंसान आपे से बाहर हो रहा हो, लेकिन हम्बल होकर बात करे तो ईज़ के साथ आप बात करते